اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ اچھا، مولانا زکریا رحم اللہ تھے کہاں کے؟ مولانا الیاس رحم اللہ کے شاگرد بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، پیدا ہوئے ہندوستان میں، زندگی گزاری اللہ کے راستے میں، فوت ہوئے مدینہ میں، جنازہ ہوا مسجد نبوی میں، اور قبر بنی ہے عثمان ابن عفان کے قدموں میں جنت البقیع میں۔ اور یہ صوفی صافی نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صوفی صافی تبلیغی لوگ، ان کو کیا پتا دین مبین کا، ان کو کیا پتا دین کیا ہے۔ ایسا نہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 106 خلیفہ ہیں۔ کتنے؟ ان کے خلیفہ میں کون کون ہیں؟ حاجی عبد الوہاب صاحب وہ ان کے خلیفہ ہیں، حاجی احمد لاڈ صاحب وہ ان کے خلیفہ ہیں، مولانا محمد یوسف مٹالہ ساؤتھ افریقہ والے وہ ان کے خلیفہ ہیں، مولانا عبد الحفیظ مکی وہ ان کے خلیفہ ہیں، بکھرے موتی کتاب لکھنے والے مولانا محمد اسماعیل، مولانا محمد عمر پالنپوری وہ ان کے خلیفہ ہیں، مولانا محمد یوسف پالنپوری وہ ان کے خلیفہ ہیں، 60 سال تک بخاری شریف پڑھانے والے مولانا سلیم اللہ خان صاحب وہ ان کے خلیفہ ہیں، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب وہ ان کے خلیفہ ہیں، مولانا مختار الدین کربو کا شریف والے وہ ان کے خلفاء میں سے ہیں، پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب وہ ان کے فیض یافتہ ہیں، اور بھائی مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب وہ ان کے خلفاء میں سے ہیں۔ جس بابا جی کے خلفاء اتنے تگڑے ہیں وہ بابا خود کتنا تگڑا ہوگا بھائی۔ کتاب کون سے لکھی؟ فضائل اعمال۔ تو فضائل اعمال جمع کس کی؟ عمل کی۔ وہ ایمان عمل، کلمہ عمل، نماز عمل، روزہ عمل، حج عمل، تبلیغ عمل، یہی نا بھائی۔ کتاب کا نام فضائل اعمال، لیکن فضائل اعمال کتاب میں ایمان سے پہلے، قرآن سے پہلے، کلمے سے پہلے، رمضان سے پہلے، نماز سے پہلے، درود سے پہلے، حج سے پہلے، تبلیغ سے پہلے 200 ابواب پہ، 12 ابواب پہ، 200 صفحات پہ لکھا کیا؟ حکایات صحابہ۔ یہ نا بھائی، صحابہ کی نمازیں کیسی تھی، جہاد کیسا تھا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا انداز کیسا تھا، راستے میں خرچ کرنے کا ان کا جذبہ کیسا تھا، شوق شہادت کیسا تھا، نبی کے صحابہ کے بچے جوان بوڑھے کہتے کیوں بھائی کہ صحابہ کا سارا انداز بیان کیا کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں وہی قابل قبول ہیں جن پر چھاپ ہوگی نبی کے صحابہ کی، نبی کے۔ چلے بات ختم ہوگی بھائی۔ اب اسی حکایت صحابہ کے آخری 4 صفحات جو ہیں ان میں بڑی زبردست قسم کی باتیں لکھی کس نے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے۔ لگتا یوں ہے کہ باتیں حق نواز کی ہیں، الفاظ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے۔ ایک حدیث لکھی کیا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے کھانے میں نمک، کھانے میں تو آپ حضرات تو خیر سے نمکین کے عادی ہے نا بھائی۔ اگر 10 کلو ٹیڈی بکرو دیسی تو نمک کتنا ہوگا؟ 10 کلو نمکین بنانے کے لیے، 5 کلو، 2.5 کلو، 1.25 کلو، آدھا کلو نہیں، تھوڑا سا۔ تو نبی پاک کے فرمان کا مزہ نہیں تھا کہ امت میری اربوں خربوں تک، یار میرے وہی سوالات، دیگ اتنی بڑی، نمک اتنا سا، لیکن ٹیڈی بکرا، دیسی گھی، کالی مرچیں سب کچھ ڈالا، نمک نہیں ڈالا۔ پہلا لقمہ اٹھا کے زبان پہ پہلا جملہ آتا کوئی ہے کون پکانے والا، یہ برباد کر دے سب میں، ہوا کیا ہے یار؟ نمک نہیں ڈالا بھائی، نہیں جو ڈالا باقی سب کچھ تو ہے، کھانے کا مزہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ یہی تو اللہ کے نبی فرمائے کہ کھانے کی لذت ہے تو نمک کی وجہ سے، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کی لذت باقی نہیں رہتی، امت میں صحابہ نہ ہو تو امت کے پلے عزت باقی کوئی نہیں ہے۔